قوتوں پر، ان قدرتوں پر یقین، اس لیے کہتے ہیں نہیں میری عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں تو غوث اعظم کی کرامت لوگ بیان کرتے ہیں تو شرم کر کر کے بیان کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا اس وقت بھی، ربیع الثانی میں بھی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں سارا بھیگ گیا ہاتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا سبق پڑھو، تمہارے والی بات نہیں۔ چند منٹ گزرے، کچھ لوگ آ گئے، ہم نے ان سے پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ تم تو بحری سفر پہ تھے۔ کہنے لگے ڈوبنے لگی تھی کشتی، ڈوبنے لگی تھی، ہم مرید تھے غوث پاک کے، ہم مرید تھے تو ہم نے پکارا ہے تو ایک ہاتھ برآمد ہوا ہے، اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ سنی کو بھی شرم آتی ہے یہ بات کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک سبق بھی پڑھا رہے تھے، وہاں بھی تھے، مجھے بھی لوگ روک کے پوچھتے ہیں جناب یہ کیسے ہے؟ تو میں نے کہا یہ اس لیے تو نے پوچھا ہے کہ تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ تو شرم نہیں تجھے آتی بات کرتے کہ غوث اعظم کی کرامت پہ تو کانوں کو کھجلی کرتا ہے؟ رسول اللہ کے غلام کی کرامت تجھے ہضم نہیں ہوتی؟ حالانکہ تو روز سورہ نمل کے اندر پڑھتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کو جناب سلیمان نے کہا تخت لاؤ، نہ وہ غائب ہوئے نہ وہ وہاں سے گئے، اور آیا کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے آیا کہ نہیں آیا؟ پہنچا کہ نہیں؟ ماننے والا مسلمان کے غیر مسلم؟ نہ ماننے والا کافر؟ تو حضرت سلیمان کے غلام کی شان تو مانتا ہے، اور رسول اللہ کے غلام کی عظمت کی باری آتی ہے تو دکانوں پہ کھجلی کرتا ہے۔ او خدا کے بندے، یہ تو حضرت سلیمان کے امتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کا عالم اس طرح ہوگا جس طرح بنی اسرائیل کا نبی ہوا کرتا تھا۔ تو ہم لوگوں کا نظریہ کدھر گیا؟ شرم سے بیان کرتے ہو؟ ہم نہیں شرم سے بیان کرتے، ہم کھل کے کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، کھل کے اعلانیہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث، کھل کے بات کرتے ہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ کیا کہے گا کوئی؟ کیوں کوئی کہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ عقیدہ قرآن پاک سے لیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام تخت لا سکتا ہے بغیر غائب ہوئے، اور ٹنوں من وزنی تخت آ سکتا ہے، تو مرید کی کشتی کو آج ڈالنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو 2-4 قدم کی بات۔ تو لوگ جھجک کے بات کرتے ہیں سیان۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ آئے، کہنے لگے ایک صاحب مجھے کہتے ہیں جی آپ نے بیان کیا ہے کہ غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے تو ساری رات سوتے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا جاہل آدمی ہے، اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا، جاہل ہے، مطلق جاہل ہے جس نے یہ لفظ کہے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کریم کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ساری رات یا سجدے میں گزار دیتے ہیں یا قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ سے پوچھو اب معاذ اللہ کہ وہ سوتے نہیں، پوچھو رب کریم سے کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے وہ ساری رات یا سجدے یا قیام میں رہتے ہیں تو وہ آرام نہیں کرتے؟ پوچھ اللہ سے۔ تو فٹافٹ لوگ شکوے کا دروازہ کھولتے ہیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب معراج کا مہینہ آتا ہے تو پمفلٹ چھپنے لگتے ہیں، اخباروں میں خبریں لگنے لگتی ہیں، مضمون آنے لگتے ہیں، اور اب سوشل میڈیا پہ مختلف ذرائع سے نہیں جی خواب میں گئے تھے، وہ تو بس حضرت جبریل کو دیکھ کے آ گئے، اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا حضرت جبریل کو تو یہاں بھی حضور دیکھ سکتے تھے۔